آج کا اب جو آخری آج کی بات ہے وہ بہت توجہ مانگتی ہے اور بہت متوازن سوچ مانگتی ہے۔ سما چینل کے ایک انٹرویو میں ہمارے ایک عزیز ہیں ساحل ادیم ہاشمی مرحوم کے بیٹے، بہت خوبصورت شاعر تھے۔ انہوں نے کہیں کہا ہے کہ 95% عورتوں کو جاہل کہنے پہ انہوں نے کہا ہے، جس پہ سوشل میڈیا میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس پروگرام میں میرے جاننے والے ہیں، وہ بھی خلیل الرحمان قمر ڈراماز وغیرہ لکھتے ہیں، اینڈ ہی از اے ویری گڈ پلے رائٹ، وہ بھی موجود تھے۔ خواتین نے ان سے معافی کا مطالبہ کیا ہے، کوہرام علیحدہ مچا ہے۔ تو میری صرف ایک گزارش ہے، کوہرام نہیں، معافی کا مطالبہ چاہے کر لیں۔ یاد رکھیں، گفتگو دلیل سے کی جاتی ہے۔ ہمارا پرابلم ہے، ہم بعض اوقات بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں۔ جو ساحل ادیم نے جو بات کی ہے، ہمارے تو 100% جہالت ہے۔ یہ کہنا کہ عورتیں نہیں، ہمارا تو مرد بھی جاہل ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جاہل بھی ہے، خائن بھی ہے، پوچھیں کیسے؟ آپ اپنی سڑکوں پہ نکلیں۔ جو غیر ملکی پہلی بار پاکستان آتا ہے، میں نے ایک ٹریولاگ میں پڑھا تھا کہ مجھے کسی بھی قوم کی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ میں ایئرپورٹ سے، اگر میں پہلی بار کسی ملک میں جاؤں، ایئرپورٹ سے لے کے اپنے ہوٹل تک جاتے جاتے وہ قوم میرے سامنے ننگی ہو جاتی ہے۔ میں سڑکوں پہ ان کو چلتے پھرتے دیکھ کے، ٹریفک دیکھ کے مجھے پتہ لگ جاتا ہے ان کی اوقات کیا ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے، میں نے نہیں کہا۔ آپ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں، اچھا اب یہاں نہ تعلیمی اداروں میں علم رہ گیا ہے، نہ گھروں میں تعلیم رہ گئی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، ہمارے ہاں یہ بہت رواج ہے، خواتین پہ تشدد گھروں میں، خاص طور پہ لوور کلاسز میں، لوور مڈل کلاس میں، جو ڈپرائیوڈ طبقے ہیں، محروم طبقات ہیں، ان میں ہمارا کلچر کیا ہے؟ صدیوں سے عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ اچھا، کمال کی بات ہے۔ اور بدکار شوہر کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہاتھی پھرے گراں گراں، جس کا ہاتھی اس کا نام۔ یعنی شوہر بدکار ہے، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، لیکن چلو بھائی تم تسلی رکھو، شوہر تو تمہارا ہی ہے نا۔ عورت پاؤں کی جوتی، یہ محاورے صدیوں پرانے ہیں، اور جن کے نام پہ ہم صدقے واری جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور عورت ہی ہوتی جس نے ماں بننا ہوتا، یعنی پاؤں کی جوتی۔ ایک اور محاورہ یاد آ رہا ہے مجھے، جیوندا رہے میرا بھائی، میری گلی گلی پر جائی، یعنی کیا اوقات ہے اس کی۔ یہ معاشرہ پورے کا پورا بدترین قسم کی جہالت کی لپیٹ میں ہے۔ نماز بیسیکلی کیا سکھاتی ہے؟ ہمارے یہاں نمازیوں کی تعداد آپ گن نہیں سکتے، کروڑوں مسجدیں، لبا بھری ہوتی ہیں نمازیوں سے۔ پابندی اوقات نام کی شے کوئی نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اپنے رب کو یاد کرنا صرف 5 times a day، وہ تو ہر پل یاد رکھنے والی۔ لیٹ ہو جاؤ، کیا کہتے ہیں؟ نماز قضا ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب؟ پابندی اوقات۔ جب وہ کہتے ہیں گٹے گوڈے دھوئے کہ جی یہ کرنا ہے تو مسا کرنا ہے، فلانا، صفائی صرف گٹے گوڈوں کی، منحوس منہ کی، غلیظ گناہگار ہاتھوں پیروں کی۔
صفائی نیت کی، اعمال کی، نہیں دھیان ادھر. پھر کہتے ہیں صفیں سیدھی رکھو. اچھا بھی ٹیڑھی بھی ہوگی تو کیا پرابلم ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے معاملات سیدھے رکھو. یہ تربیت ہے. نماز کو اگر آپ سمجھیں تو دہشت طاری ہو جائے. لیٹسٹ تھیری ہے رائز اینڈ فال آف سیولائزیشن، یعنی قوموں کے عروج و زوال میں. آپ کو پتا ہے آج سے چند اشرے پہلے کہانی مختلف تھی، اب کیا ہے؟ 9 پوائنٹس ہیں جن میں پہلا ہے پابندی اوقات. پاکستان میں مجھے بتائیں، وہ ٹریفک بڑی ہے جی، میں لیٹ ہو گیا جی تو فلانا. میں نے منسٹرز کو رستے میں سے بھیجا ہے. میں نے کہا کدھر ہو کہ جی ہم بس پہنچنے والے ہیں یہ. میں نے کہا ٹائم تو ہو گیا، اب رہنے دو. وجہ ایروگنس نہیں ہے، ہمارے یہاں چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا بھی نہیں آتا. ایجوکیشن ہے. میں نے کہا شوق ہے تو ہوش کرو. میں ویلا بیٹھا ہوں. سو یہ 95% عورتوں کو جاہل کہنا نہیں، 100% جاہل ہیں ہم. یہ صرف ایم اے بی اے کر لینا فالتو فضول قسم کا، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے ہسٹری، ایم اے اسلامیات اور فلانا، یہ کیا ہے؟ ایجوکیشن از ناٹ دی اینڈ. یہ اینڈ نہیں ہے. اٹ از اے مین ٹو این اینڈ. اور اینڈ کیا ہے؟ خوبصورت متوازن آدمی، انصاف پسند آدمی، کسی کے ساتھ ظلم نہ زیادتی کرنے والا آدمی. وہ کم نہیں تولتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ملاوٹ نہیں کرتا. ہمارے ہاں 24 کروڑ لیٹر، یہ 1.5 سال 2 سال پرانی رپورٹ بتا رہا ہوں یو این ڈی پی کی، پاکستان میں ہر روز 24 کروڑ لیٹر دودھ 2 نمبر ہوتا ہے. اب 95% عورتوں کی بات نہیں، مردوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن اس پہ دلیل دی جائے. مثلاً ہمارے یہاں ہماری خواتین نے ایک نعرہ لگایا ہے، تو میرے لیے تو وہ بہنوں بیٹیوں کی طرح ہیں. میں نے ایک دلیل سے بات کی تھی کہ میرا جسم میری مرضی نہیں، وہ میری اوقات کیا ہے. میرا جسم میری مرضی سے مارز وجود میں آیا ہے، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں آ گیا. میرا جسم میری مرضی، کیا میری مرضی ہے؟ کھڈا جسے قبر کہتے ہیں کھودو اور مجھے اس میں ڈال کے اتنے مٹی پا دو. جس کو کینسر ہوتا ہے اس کی مرضی ہے. جو عورت بانجھ ہوتی ہے، جو مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، میرا جسم میری مرضی. کتنا کھوکھلا نعرہ ہے. برا منانے کی کوئی بات نہیں. ساحل ادیم نے اگر کہا ہے 95% عورتوں کو جاہل قرار دیا ہے، تو جواباً میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور 100% ہم سارے کے سارے جاہل ہیں. ختم ہو گئی بات.